بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ مقیاس اندازے کے ساتھ آپ بسا اوقات کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ابہام ہوتا ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی آپ تمیز کا استعمال کرتے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کی دو مثالیں دی ہیں۔ ایک ہے ما فی السماء قدر راحت صحابا، اور دوسری مثال ہے وعلی التمرۃ مثلها زبدا۔ اب پہلی مثال کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں کہ نہیں ہے آسمان میں ہتھیلی کی مقدار کے برابر بادل۔ دوسری مثال کا ترجمہ، کھجور پر اس کی مثل مکھن لگا ہوا ہے، کھجور پر اس کی مثل مکھن لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ابہام کیسے تھا، آپ اس صحابن کو ہٹا دیں، اسی طرح زبدن کو آپ ہٹا دیں، ترجمہ یوں ہوگا نہیں ہے آسمان میں ہتھیلی کے برابر۔ اب اس میں ابہام تھا کہ ہتھیلی کے برابر کیا نہیں، آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا، ہتھیلی کے برابر اندازہ آپ لگا رہے کہ ہتھیلی کے برابر نہیں ہے۔ اب ہتھیلی کے برابر کیا چیز نہیں ہے، اس کے اندر ابہام تھا۔ صحابن نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا، دور، کہ آسمان میں ہتھیلی کے برابر نہیں ہے بادل۔ بادل آسمان میں ہتھیلی کے برابر نہیں ہے، اندازہ لگا دیا آپ نے کہ جتنی میری ہتھیلی ہے اندازہ میں لگاتا ہوں اتنا بھی بادل آسمان میں موجود نہیں ہے۔ اور کھجور پر اس کی مثل مکھن لگا ہوا ہے، اب کھجور پر اس کی مثل ہے، اس کے اندر ابہام تھا، کیونکہ زبدن کو آپ ہٹائیں تو ابہام رہتا ہے کہ کھجور پر اس کی مثل ہے۔ اب اس کی مثل کیا ہے، اس کے اندر ابہام تھا۔ جب آپ نے کہا زبدن مکھن تو اس ابہام کو آپ نے کیا کر دیا، دور کر دیا۔ اچھا جی، وقد يكون عن غیر مقدار نحو هذا خاتم حدیدا، هذا خاتم حدیدا وسوار ذهبا۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بسا اوقات تمیز مقدار کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ پیچھے تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ تمیز وہ نکرہ اسم ہے کہ جو مقدار سے ابہام کو دور کر دے، لیکن کبھی کبھی مقدار کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر بھی ابہام ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کا کیا ہو جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا ہاذا خاتمن، یہ انگوٹھی ہے۔ اب ابہام تھا کہ یہ انگوٹھی کس چیز کی ہے، تو آپ نے کہا حدیدن، لوہے کی ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا ہاذا سوارن، یہ کنگن ہے۔ اب یہ کنگن کس چیز کا ہے، اس میں ابہام تھا، آپ نے کہا ذهبن، سونے کا۔ اب دیکھیں ہاذا خاتم انگوٹھی، یہ کوئی مقدار نہیں ہے، ہاذا سوارن یہ کنگن، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس ابہام تو ہے لیکن یہ مقدار نہیں ہے، ابہام ہے۔ ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ نے کہا ہاذا خاتم حدیدن، کہ یہ انگوٹھی ہے لوہے کی، ہاذا سوارن ذهبن، یہ کنگن ہے سونے کا۔ وقد یکون، اور کبھی ابہام ہوتا ہے کبھی تمیز ابہام کو دور کرتی ہے عن غیر مقدار، مقدار کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی، نحو جیسے ہاذا خاتم حدیدا وسوار ذهبا والخفض فیہ اکثر۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمیز آ کر ابہام کو دور کرے غیر مقدار سے، جب تمیز آ کر ابہام کو دور کرے غیر مقدار سے، تو اس وقت تمیز عام طور پر مکسور ہوتی ہے، اس کے نیچے کسرہ آتا ہے، جیسے ہاذا خاتم حدیدن، ہاذا سوار ذهب، تو عام طور پر اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، کسرہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ نصب پڑھنا بھی جائز ہے لیکن کسرہ زیادہ تر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، والخفض، کیونکہ کتاب میں تو سب لکھا ہوا نہیں نصب نہیں، خفض، خفض کسرہ کو کہتے ہیں۔ والخفض فیہ، ہے۔ نہیں، حدیدن اور ذهبن کے اوپر انہوں نے وہ ختم صہیب لگا بھائی دی، دو زبر لگا دی۔ وہ تو پیچھے انہوں نے بتا دیا نا کہ نصب تو آتا ہی آتا ہے، وہ تو تمیز کا اصل اعراب ہے، ہاں، یہ تو اگلی بات ہو رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، والخفض، اچھا ٹھیک ہے۔ اور تو کسرہ اس میں اکثر زیادہ ہے، نحو جیسے خاتم حدید۔ وقد يقع التمجيز بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبتها، نحو طاب زید نفسا او علما او ابا۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جملے کے اندر جو نسبت ہوتی ہے فاعل کی فعل کے ساتھ، اس میں بھی ابہام ہوتا ہے۔ جیسے جملہ فعلیہ ہے تو اس میں نسبت ہوتی ہے فاعل کی فعل کے ساتھ، اس نسبت میں ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی تمیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔
جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا طاب زید، زید خوش ہے. اب یہاں زید کے ساتھ نسبت ہے خوشی کی. اب اس نسبت میں ابہام ہے کہ زید خوش کیوں ہے. خوشی کی بہت ساری وجوہات ہیں نا، کہ زید خوش کیوں ہے، اس کے اندر ابہام ہے. تو آپ نے کہا نفسن، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خوش ہے. یا آپ نے کہا علمن، کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے خوش ہے. یا آپ نے کہا ابن، وہ اپنے والد صاحب کی وجہ سے کیا ہے، خوش ہے. تو اس ابہام کو آپ نے کیا کر دیا، دور کر دیا. وقد یقع التمجیز، اور کبھی تمیز آ جاتی ہے جملے کے بعد، لرفع الابہام، ابہام کو ختم کرنے کے لیے، عن نسبتها، جملے کے اندر موجود نسبت سے جو ابہام ہوتا ہے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے. نحو جیسے طاب زید نفسا، زید خوش ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، او علما، یا اپنے علم کے اعتبار سے، او ابن، یا اپنے والد صاحب کی وجہ سے. فصل المستثنی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی ایک اور قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے مستثنی. وہ کیا ہے؟ مستثنی. وهو لفظ يذكر بعد الا واخواتها ليعلم انه. اس میں بولے بولے. رفع الابہامی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ترجمہ کیا تو ہے. لرفع الابہامی کا کیا مطلب ہے؟ لرفع الابہامی، ابہام کو دور کرنے کے لیے، عن نسبتها، نسبت سے. فصل المستثنی، یہ فصل ہے مستثنی کے بارے میں. یہ منصوبات کی 8ویں قسم ہے، مستثنی. سب سے پہلے ہم مستثنی کی تعریف دیکھتے ہیں. مستثنی کہتے ہیں اس لفظ کو جس کو الا اور اخوات الا کے بعد ذکر کیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس چیز کی نسبت ما قبل کی طرف ہے، اس چیز کی نسبت الا اور اخوات الا کے بعد جس چیز کو ذکر کیے گئے اس کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں جا انل قوم، میرے پاس قوم آئی، الا زید، سوائے زید کے. اب آنے کی نسبت قوم کی طرف ہے. اب اللہ کا جو ما قبل ہے اس کی طرف تو آنے کی نسبت ہے، اللہ کا جو ما بعد ہے زید، اس کی طرف آنے کی نسبت نہیں ہے. تو مستثنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اخوات اللہ کے بعد ذکر کیا جائے، یہ بتانے کے لیے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے ما قبل کی طرف ہے اس چیز کی نسبت اللہ کے ما بعد کی طرف نہیں ہے. لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہ لا ينسب الیہ، کہ بے شک نسبت نہیں ہے اس کی طرف، ما اس چیز کی جس کی نسبہ نسبت کی گئی ہے الی ما قبلہا، ما قبل کی طرف. وہو علی قسمین، مستثنی کی پھر دو قسمیں، ایک ہے مستثنی متصل اور ایک ہے مستثنی منقطع. اس کی پہلے تعریف سمجھ لیں پھر ہم تشریح کے اندر چلے جائیں گے. مستثنی متصل وہ ہوتا ہے کہ آپ مستثنی کو، ایک چیز کو نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس کی جنس سے نکال رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا قوم آئی زید کے علاوہ، اب زید قوم کی جنس میں سے ہے تو یہ مستثنی متصل ہے. اور اگر آپ کسی چیز کو نکالیں اور ایسی چیز سے نکالیں جو اس کی جنس میں سے نہ ہو تو یہ مستثنی منقطع ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میری پاس قوم آئی سوائے گدھے کے. اب گدھا قوم کی جنس میں سے تو نہیں ہے نا، قوم ویسے استعمال کرتی ہے گدھا، اس سے وزن اٹھواتی ہے، اس سے کام کاج لیتی ہے، لیکن وہ اس کی جنس میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کون سا مستثنی ہوگا؟ مستثنی منقطع. وہو اعلی قسمین، مستثنی کی دو قسمیں. نمبر ایک متصل، وہو ما اخرجا، اور وہ متصل ہوتا ہے جس کو نکالا جائے عن متعدد، متعدد سے نکالا جائے. متعدد سے نکالا جائے مطلب جس کے اندر وہ شامل تھا اس سے نکالا گیا. بی اللہ و اخوات، یا اللہ اور اخوات کے ذریعے. نحو جان القوم الا زید، جیسے میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے. اچھا جی. ومنقطع، اور مستثنی منقطع، وہو المذکور بعد اللہ. منقطع وہ ہوتا ہے جس کو ذکر کیا جائے اللہ کے بعد، واخوات یا اللہ کے اخوات کے بعد، غیر مخرج، اس کو نہ نکالا جائے عن متعدد، متعدد سے، بلکہ اس کو کس سے نکالا جائے؟ غیر متعدد سے. میں نے اس کی آسان تعریف آپ کو بتا دی کہ اگر مستثنی مستثنی منہ کی جنس سے ہے آپ اس کو کہیں گے مستثنی متصل، اور اگر مستثنی مستثنی منہ کی جنس میں سے نہیں ہے تو آپ کہیں گے منقطع. لعدم دخولی، اس لیے کہ وہ داخل ہی نہیں ہوتا، فی المستثنی منہ، مستثنی منہ میں. نحو جیسے جان القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے. وعلم ان اعراب المستثنى على 4 اقسام،
یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مستثنا کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ آج کے سبق میں صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ اب وہ 4 قسمیں کون سے، ہم اس کو کل پڑھ لیں گے، اتنا فی الحال یاد رکھ لیں کہ مستثنا کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ وعلم، اور آپ جان لیں، ان اعراب المستثنا، بے شک مستثنا کے اعراب کی، علی 4 اقسام، 4 قسمیں ہیں۔ جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ماشاء اللہ۔